ایک شام رئیس شہر سخن کے نام 11 نومبر بروز ہفتہ نیو جرسی یو ایس اے میں بریلینس فاؤنڈیشن انٹرنیشنل اور اردو ادب اور چائے کے زیر اہتمام شاعری کی دنیا میں اپنا نام پیدا کرنے والے نیو یارک میں مقیم رئیس وارسی کے اعزاز میں ایک شام رئیس شہر سخن کے نام منائی گئی۔ بریلینس فاؤنڈیشن انٹرنیشنل اور اردو ادب اور چائے کی فاؤنڈر اور روح رواں کلثوم بطول کاظمی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ مہمان خصوصی قونصل جنرل آف پاکستان نیو یارک عامر احمد آتوزئی کی آمد پر ان کا پرجوش استقبال کیا اور پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ اسی طرح جناب رئیس وارسی کی آمد پر بھی ان کا والہانہ استقبال اور پھولوں کا گلدستہ پیش کیا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس پروگرام کے خاص حصے۔ اردو شاعری کا آئینہ، ایک دیوانہ، سفیر، شاعر محبت اور اردو ادب کا ایک معتبر نام رئیس وارسی۔ تقریباً 3 دہائیوں سے زیادہ امریکہ میں مقیم اردو مرکز نیو یارک کے صدر، ورثہ ادبی میگزین کے مدیر اعلیٰ، نامور صحافی اور شاعری کا طباعی ملان رکھنے والے رئیس وارسی۔ آپ سب حاضرین محفل کو تہہ دل سے ویلکم کرتی ہوں اور بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے اور آج کی محفل کا حصہ بنے اور بریلینس فاؤنڈیشن اور اردو ادب اور چائے کے اس پلیٹ فارم کو عزت بخشی۔ رب تعالیٰ نے اس کائنات کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے اور اس کی تسخیر کو علم و حکمت کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے۔ انسان کی زندگی میں علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک کا پہلا لفظ ہی اقرا ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ علم و حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں ملے اسے حاصل کرنا ہے۔ بریلینس فاؤنڈیشن کے اس چیپٹر اردو ادب کو تعمیر کرنے کا ایک مقصد اردو زبان کے فروغ کے ساتھ ساتھ ہماری تہذیب، آداب اور ثقافت کی ان روایات کو بھی اجاگر کرنا ہے جن کو وقت کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے ایک مخصوص حلقے کے ساتھ منسلک کر دیا ہے۔ اپنی انہی کوششوں کو آگے بڑھاتے ہوئے میری مختصر سی ٹیم کے ساتھ، خواتین کی ٹیم کے ساتھ اور ہمارے کمیونٹی کے ہمارے بہت ہی قابل احترام سر شاہد اختر کی سربراہی میں ہم خواتین جو پروگرامز کر رہی ہیں ان کی کاوشوں کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم نے ایک سنگ میل عبور کیا ہے۔ آج ہم بریلینس فاؤنڈیشن کا ایجوکیشنل یوٹیوب چینل لانچ کر رہے ہیں۔ اپنی بھرپور تالیوں میں ویلکم کیجیے قونصل جنرل آف پاکستان جناب عامر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریلینس فاؤنڈیشن کے تمام منتظمین، عہدیداران، کلثوم کاظمی صاحبہ، بہت ہی گرا قدر ہم وطنوں، خواتین و حضرات، رئیس وارسی صاحب اور بہت سینئر ہمارے یہاں پہ سٹیزنز اور بہت پیارے دوست، سب کو السلام علیکم، ان اے ویری گڈ ایوننگ ٹو یو آل۔ آرگنائزیشنز کی اگر بات کی جائے تو آنے کے بعد مجھے چند آرگنائزیشنز کے بارے میں پتہ چلا کہ جو بہت اعلیٰ کام کر رہی ہیں، اس میں سے ایک بریلینس فاؤنڈیشن ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ ہم آپ کا حصہ بنیں اور احساس کی قحط کا جو یہ دورہ ہے، ایسے میں اگر کوئی اپنی ضروریات سے، اپنی خواہشات سے اور اپنی چیزوں سے بڑھ کے اس کو بھول کے ایک سٹیپ بھی آگے جاتا ہے اور کسی دوسرے انسان کی فلاح کے لیے قدم اٹھاتا ہے، تو یقین جانیے ان سے بڑے لوگ میں نہیں دیکھتے اس جہاں میں۔ ایک اور بات، having seen you here gathered in unity, compassion and love together, believe you me, it's giving me a lot of elation, a lot of joy, and please keep this spirit high. اردو
کہنے کو تو ایک زبان ہے، ظاہر سی بات ہے، ہم بولتے ہیں، ہماری قومی زبان ہے اور الفاظ کا مجموعہ ہے، ہر زبان ہوتی ہے، لیکن اردو اس سے بہت بڑھ کے کچھ ہے۔ اگر آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ، آپ اگر برصغیر پاک و ہند کی تاریخ دیکھیں، اگر آپ ہمارا تہذیبی ورثہ دیکھیں تو اردو صرف الفاظ نہیں ہیں کسی بھی زبان کی طرح، یہ ایک نظریے کا نام ہے، ایک تمدن کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے، ایک کنوکشن کا نام ہے۔ ٹیم کی ایک بہت اہم ممبر باسکہ عنایت کو دعوت دیتی ہوں۔ باسکہ بریلینس فاؤنڈیشن کی فاؤنڈنگ ایگزیکٹو ممبر ہیں اور اردو ادب کے ساتھ بہت خاص لگاؤ رکھتی ہیں۔ میں نے رئیس وارثی صاحب کی مختلف شاعری کا مطالعہ کرتے ہوئے ان کے کچھ اشعار آپ کے لیے منتخب کیے ہیں۔ دلوں میں وہمِ جدائی رکھ کر وصال کیسا عجیب سا تھا، دلوں میں وہمِ جدائی رکھ کر وصال کیسا عجیب سا تھا، وہ لمحہ لمحہ خوشی میں شامل ملال کیسا عجیب سا تھا، نہ چاند چمکا نہ ابر برسا، نہ پھول مہکے نہ خواب آئے، نہ چاند چمکا نہ ابر برسا، نہ پھول مہکے نہ خواب آئے، بچھڑ کے تم سے کسے بتائیں کہ حال کیسا عجیب سا تھا۔ بہت شکریہ۔ ملیں گے آخر دوبارہ کیا ہم، وہ بھیگی آنکھوں سے پوچھتا تھا، ملیں گے آخر دوبارہ کیا ہم، وہ بھیگی آنکھوں سے پوچھتا تھا، دمِ جدائی وہ اس کا مجھ سے سوال کیسا عجیب سا تھا۔ جن کی شاعری عشق کی عین، کاف کی قبولیت اور شین کی شدت سے عبارت ہے، ایک خوش طبع شاعر، ایک ادبی معمار، محبت و نغمگی کا پیغامبر، زبان و بیان کا ورثہ اور زندہ لفظوں کی شاعری کے آئینہ دار جناب رئیس وارثی صاحب اپنی بھرپور تالیوں میں مدد کیجیے۔ اگر کچھ میرے بیان میں کمی بیشی ہو تو معذرت چاہتی ہوں، پلیز۔ اب محفل آپ کے ہاتھ۔ میں صرف اتنا کہوں گا، جو آپ نے جو کچھ کہا ہے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ایسے ہی کر دے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا آپ نے جھوٹ بولا ہے، لیکن آپ نے جو بولا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ایسا کر دے۔ اچھا، سب سے پہلی بات تمام حاضرین کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہماری دوست باسکہ صاحبہ نے میرا تقریباً سارا دیوان پڑھ دیا، اب 2-4 غزلیں بچی ہیں، میں آپ کو سنا دوں گا۔ خوش آمدید حلقہ 11، خوش آمدید، خوش آمدید حلقہ 11، خوش آمدید، اے ساکنان شہر نگارہ خوش آمدید، اے ساکنان شہر نگارہ خوش آمدید، اس انجمن میں کتنی مہک ہے خلوص کی، اس انجمن میں کتنی مہک ہے خلوص کی، مہکا ہوا ہے سارا گلستہ خوش آمدید، مہکا ہوا ہے سارا گلستہ خوش آمدید، سازِ طرب کی دھن پہ جو رقصہ ہے نغمگی، سازِ طرب کی دھن پہ جو رقصہ ہے نغمگی، ہر سو ہے اہتمام بہارا خوش آمدید، اور ہر شاخ گل پہ کس نے دیے رکھ دیے ہیں آج، ہر شاخ گل پہ کس نے دیے رکھ دیے ہیں آج، محسوس ہو رہا ہے چراغا خوش آمدید۔ اور یہ ہمارے قوس جنرل صاحب کے لیے آخری شعر ہے یہ، ہر شاخ گل ہے بہر سلامی جھکی ہوئی، ہر شاخ گل ہے بہر سلامی جھکی ہوئی، اس بزم کے جو آپ ہیں مہماں خوش آمدید۔ اب میں عظیم میاں صاحب کو دعوت دوں گی کہ آپ
کچھ الفاظ کہیے. ماشاءاللہ رئیس وارثی یہ وہ شاعر اور وہ شخص ہے کہ جس کی پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی پذیرائی ہے، اور ایسی پذیرائی نہیں جو اہل ادب وہاں پر ہیں وہ رئیس وارثی کا تذکرہ یہ دیکھنے میں چھوٹے سے قد میں اور چھوٹی عمر کے نظر آتے ہیں، لیکن ان کی جو بلوغیت ہے وہ اردو ادب کے جو وہاں ماہرین ہیں وہ زیادہ اچھی جانتے ہیں. ہمارے ساتھ کونسل جنرل عامر احمد آتوزئی صاحب ہیں. سر، آج بریلینس فاؤنڈیشن کے تحت یہ جو ادبی پروگرام ہوا ہے رئیس وارثی صاحب کے اعزاز میں، اس کو اردو ادب کے فروغ میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس طرح کے ایونٹس ہمارے تمدن اور ہماری تہذیب اور ہماری جو بہت میٹھی پیاری قومی ہماری زبان ہے اردو، اس کے ترویج اور اس کے فروغ اور اس کے فلاح کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں اور بہت کارآمد ثابت ہوتے ہیں. یہ دیکھیں آج اس تقریب میں بہت اچھے لوگوں سے جن کے بہت زرخیز ذہن ہیں ان سے نہ صرف ملاقات کا موقع ملا بلکہ ان کو بھی آپس میں سوشلائز کرنے کا موقع ملا. اردو ادب پہ، تنقید پہ، تحقیق پہ بات ہوئی، اور یہی محافل ہوتی ہیں جو کہ زبانوں کے ترویج اور اس کو آگے لے جانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. تھینک یو. جی، سب سے پہلے تو میں کاوش ٹی وی والوں کا اور آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کی محفل میں آپ نے شرکت کی. اور یہ ہمارا جو پروگرام ہے بیسیکلی ہم لوگوں نے اردو کے جو دور حاضر کے ہمارے ایسے اردو ادب کی خدمت کرنے والے نام ہیں جن کو ہم ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ادب کی خدمت کر رہے ہیں. اور رئیس وارثی صاحب کا نام تو بہت بڑا ہے. ان کا نیو یارک میں ادبی مرکز اور ورثہ میگزین کے اتنے سالوں کی اشاعت کے بعد ان کو آئی تھنک وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو ہم ہر طرح کے ادبی پلیٹ فارم پہ ریکگنائز کیا جائے. آج کی شام رئیس شہر سخن کے نام سے ہماری فاؤنڈیشن نے ایک ادبی نشست منعقد کی، نہ صرف رئیس وارثی صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے بلکہ ہمارے دوستوں کو، لوگوں کو ایک اچھی ادبی محفل ملی اٹینڈ کرنے کو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو نہیں جانتے تھے کہ ان کی کیا خدمات ہیں ان تک یہ پیغام پہنچا. اور ناردرن نیو جرسی میں یہ اپنی نوعیت کا ایک ڈفرینٹ پروگرام ہے، اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمیں یہ اعزاز ملا کہ ہم ان کے لیے یہ پروگرام کرتے ہیں. تو ادب کے ساتھ چائے جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے، اور اسی طریقے سے جب چائے آپ پی رہے ہوتے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اس میں ادب بھی شروع ہو جاتا ہے. اور آج کی جو محفل تھی رئیس وارثی صاحب کے نام جو تھی، رئیس وارثی صاحب کا جو نام ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. میں جب سے امریکہ میں آئی ہوں، مجھے 25 سال ہو گئے، اس وقت سے لے کے اب تک بہت بڑا نام ہے. میں ان کو اردو ادب کے حوالے سے، اردو مرکز کے حوالے سے، شاعر کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کا جو ایک ان کے اندر مزاح کی حص ہے اس کا بھی کوئی جواب نہیں. آج کا پروگرام بہت اچھا رہا، اور یہاں کم سے کم کسی غیر ملک میں رہتے ہوئے اور اپنے اردو کو ایک فروغ دینے کے لیے جو پروگرام کیا گیا، اور کلثوم صاحبہ کی جو ایک محنت تھی بہت اچھی لگی اور بہت اچھا لگا. کم سے کم ایک دوسرے سے ہم اردو ادب کے حساب سے بات کر سکتے ہیں، اور اردو کے فروغ کے لیے ہم نے بہت اچھا پروگرام دیکھا اور بہت اچھا لگا ہمیں، بہت اچھا رہا. اور اس طرح کے پروگرام یہاں غیر ملک میں ہونے چاہیے اور ہوتے رہنے چاہیے، جس سے ایک دوسرے سے ملنساری اور ایک دوسرے کی ایک اٹیچمنٹ کا روک ملتا ہے. آج اردو ادب کی جو محفل تھی جس میں چائے اور ادب دونوں ساتھ ساتھ تھے، دونوں ایک دوسرے کا ساتھ، آج بہت مزہ آیا. چائے کے بغیر ادب مکمل نہیں، ادب کے بغیر چائے مکمل نہیں. تو آج ہم سب نے دوستوں کے ساتھ مل کے بہت اچھی محفل انجوائے کی ہے. رئیس صاحب، ایوری بڈی نوز دیٹ، ماشاء اللہ ان کا طنز و مزاح لاجواب تھا. اس کے ساتھ ساتھ بہت سیریس میسج کے ساتھ انہوں نے پوئمز، اپنی غزلیں، اپنی نظمیں سنائی، اپنی شعر و شاعری سنائی. واہ، بہت شاندار محفل تھی آج کی. اردو ادب اور چائے کی سنگت لازم و ملزوم ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج رئیس صاحب نے جو اپنے اشعار، اپنی پوئٹری، اپنے جو پاکستان کے سوشل حالات ہیں ان کے اوپر جو اپنا تبصرہ ظاہر کیا اپنے اشعار کے تھرو، وہ بہت خوبصورت انداز میں تھا.
ان کے انداز سخن بہت خاص ہے اور وہ ان کو ڈفرینٹ مختلف جو ہمارے شاعر ہیں ان سے بہت یونیک کریٹ کرتا ہے. میرا نام عالیہ شمس ہے اور میں یہاں پر نیو جرسی میں تقریباً 12 سال سے ہوں اور اس سے پہلے کیلیفورنیا میں تھی اور میں تقریباً 24 سال سے امریکہ میں پینٹنگس بنا رہی ہوں اور ایگزیبیشنس کر رہی ہوں اور الحمدللہ بہت کامیاب آرٹسٹ کے طور پہ جانی جاتی ہوں یہاں پر. اور ابھی کچھ سال ہوئے ہیں جو میں نے یہ کیلیگرافی شروع کی ہے جو پہلے تو میں نے شوقیہ شروع کی تھی لیکن اس کے بعد پھر یہ میرا پیشن بنتا چلا گیا اور ماشاء اللہ سے اس میں ہماری اپنی دیسی کمیونٹی میں اس کا بہت اس کو سراہا جاتا ہے اور بہت اچھے ماشاء اللہ سے لوگ اس کو پسند کرنے والے ہیں یہاں پر.